قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہیں۔ پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس دین کا علم ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو دین کا گہرا علم اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم دینار یعنی کرنسی نہیں چھوڑ جاتے۔ وانما ورثوا العلم، انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں دین کا علم چھوڑ جاتے ہیں۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے وہ لے لیا اس نے انبیاء کی وراثت کا بڑا حصہ لے لیا۔ تو یہ بڑی اہم آیت اور حدیث ہے، اور ایک مسلمان کو اپنا علم دین وسیع اور گہرا کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کم علمی یا لا علمی بہت مسائل پیدا کرتی ہے، غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی ہے، اور آدمی کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ آدمی نیک ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے شدید غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک عبادت گزار دیندار ساتھی ملے، اور انہوں نے کہا جی اپنے بیانات میں آپ کہتے رہتے ہیں کوشش کریں محنت کریں، دین کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی، تو کیا دنیا کے لیے محنت کوشش کرنی چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رزق ملتا ہے قسمت اور تقدیر میں جو لکھا ہو وہ ملتا ہے، اور دین ملتا ہے محنت سے، یعنی دنیا قسمت سے ملتی ہے، دین محنت سے ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا دونوں چیزیں محنت سے ملتی ہیں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہوا ہے، چیزیں اسباب سے جوڑی ہوئی ہیں، جیسے انسان اسباب اور راستہ اختیار کرتا ہے اللہ ویسا نتیجہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی جاندار سب کا رزق میرے ذمہ ہے؟ میں نے کہا وہ آیت ہے 12ویں پارے کی شروع کی آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین پہ جاندار چل رہے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذمہ کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 2 رزق کے بارے میں دوسری آیات کیا ہیں یہ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا اب رزق کے بارے میں جتنے قرآن کریم کی آیات ہیں احادیث مبارکہ ہیں، جب ان سب کو آپ پڑھیں گے ملا کر دیکھیں گے پھر آپ کو صحیح بات پتہ چلے گی اور مکمل بات کا علم ہوگا، ورنہ غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے آپ۔ رزق کے بارے میں ایک دوسری آیت بھی ہے، سورہ جمعہ میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہو رزق تلاش کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانے کی کوشش کرنا دین کے بنیادی فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسب کمانے کی کوشش کرنا یہ انسان کے ذمہ فرض ہے۔ آپ نے کسب کی ترغیب بھی دی، اس کی شرعی حیثیت بھی بیان فرما دی کہ فریضہ ہے، نفل یا سنت یا مستحب چیز نہیں ہے، فرض ہے یہ۔ جو اس فرض کو چھوڑے گا اور اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوگا پھر پریشان ہوگا، اسے ایک فرض چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کوئی واقعہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یہ شروع کا واقعہ ہے جب صحابہ میں غربت افلاس بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کی امداد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو عرض کیا صرف 2 چیزیں ہیں، یہ لکڑی کا پیالہ ہے اور نمبر 2 ایک ٹاٹ یا کمبل ہے جس کا آدھا حصہ ہم بچھا لیتے ہیں آدھا حصہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں میرے پاس لے آؤ، چنانچہ وہ دونوں آپ کے پاس لے آئے۔ اور آپ نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا من یشتری منی ہذین، کہ مجھ سے 2 چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ بدرہم، میں خریدتا ہوں 1 درہم کی۔ آپ نے فرمایا کہ من یزید علی ھذا، اسے ذرا کون دے گا؟ ایک اور شخص نے عرض کیا انا اشتری بدرہمین، میں خریدتا ہوں 2 درہموں کی۔ آپ نے ان کو وہ دونوں چیزیں دے دی، 2 درہم لیے اور ان صحابی سے فرمایا کہ جاؤ جو سوال کرنے آئے تھے جن کا وہ سامان تھا، بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آئے تو آپ نے دستہ اپنے دستے مبارک سے ڈال دیا، لکڑی کا دستہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر تم جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے 10 یا 15 دن فرمایا، اتنے دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ چنانچہ وہ گئے، جا کر لکڑیاں کاٹتے رہے، فروخت کرتے رہے، کاٹتے رہے، فروخت کرتے رہے۔ جب وہ پھر آئے 10 یا 15 دن کے بعد تو ان کے پاس 15 یا 10 درہم اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ
حالت بہتر ہے یا پہلی حالت بہتر تھی کہ آپ لوگوں سے مانگتے کوئی دیتا اور کوئی نہ دیتا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حالت بہتر ہے۔ تو دیکھیں آپ نے ان صحابیوں کو کیا مشورہ دیا اور کیا فرمایا کہ جاؤ محنت کرو، کوشش کرو، مجھے نظر نہ آنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کے ملک شام تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ دستکاری کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے چیزیں بنایا کرتے تھے۔ جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ صرف ایک حدیث سن لیتے ہیں، کم علمی ہوتی ہے، ناقص علم ہوتا ہے، تو بات کھل کے سامنے پوری طرح نہیں آتی اور آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیم اللہ خطرہ ایمان، جس آدمی کے پاس تھوڑا سا علم ہوگا تو وہ ایمان اس کا خطرے میں پڑ جائے گا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا، غلطیاں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے پوری بات پڑھنی چاہیے، پورا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ پوری صورتحال کھل کر سامنے آئے۔ اور بھی بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں تو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اور تقدیر کا توکل کا مطلب غلط یہ نہ سمجھے کہ آدمی سست بن کر بیٹھا رہے، محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور چاہے کہ جب اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا۔ نعتیں بنی ایسی جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو بھئی کرم کب ہوتا ہے؟ کرم تب ہوتا ہے جب انسان محنت اور کوشش کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے دین کے لیے بھی محنت کی ہے، دنیا کے لیے محنت کی ہے جتنی ضرورت تھی، تو ضرورت کے مطابق آدمی کو دونوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو ضرورت کوشش سے جوڑ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان محنت اور کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں علم دین ابھی محنت سے حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اسی طرح حاصل کرنا چاہیے جیسے عصری علوم انسان حاصل کرتا ہے۔ کسی اچھے عالم دین سے آپ قرآن شریف کی ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ نکال لیں، ان سے وقت لے کے ترجمہ تفسیر مکمل پڑھ لیں، حدیثی کتاب پڑھ لیں جس میں ہر شعبے زندگی سے متعلق حدیث ہو، اس کا ترجمہ ہو اور ان کی تشریح ہو۔ جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو پوری حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، اور اگر آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے، جیسے میں نے بھی عرض کیا ساتھی کا سوال، غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے۔ تقدیر کی غلط تشریح آپ یہ کر رہے ہوں گے کہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو خود بخود اسباب بن جاتے ہیں، خود بخود راستے کھل جاتے ہیں، خود بخود سارے کام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا تو سارے کھلے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں مجموعی لحاظ سے غلط ہیں اور یہ مایوسی پیدا کرتی ہیں، سستی پیدا کرتی ہیں، اور جو پہلا طریقہ ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرنا، دین کے دنیا کے ان کے لیے جائز محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ انسان میں چستی پیدا کرتا ہے، کارآمد بناتا ہے اور حقیقت کے قریب انسان کو لے آتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔